Dear students, once again welcome to Matic Mentor. آج ہم حدیث نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث نمبر 5 کی ٹرانسلیشن. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹل آپ کی 20 احادیث ہیں. 20 میں سے 4 ایگزام میں شامل ہوں گی, 4 میں سے آپ نے 2 کی ٹرانسلیشن کرنی ہوگی. تو آج ہم 5ویں حدیث کی طرف جا رہے ہیں. پہلے اس کے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کی بامحاورہ جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لیں گے. 5ویں حدیث ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, فی الکبائر کبیرہ گناہوں کے بارے میں. کالا فرمایا, کہا, کالا کا مطلب کہا, فی الکبائر کبیرہ سے ہے, کبائر کبیرہ گناہوں کے بارے میں. الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا. وعقوق الوالدین عقوق کا مطلب نافرمانی کرنا. وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا. وقتل النفس کسی جان کو قتل کرنا. قتل کا مطلب قتل ہی ہوتا ہے. قتل النفس کسی کو قتل کرنا یا کسی کو بے گناہ قتل کر دینا. وقول الزور اور جھوٹی بات بولنا. بہت ہی آسان سی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, قتل کرنا اور جھوٹ بولنا. دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, قتل کرنا اور جھوٹ بولنا. حدیث نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. ان اخوانکم خوانکم تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. خوانکم غلام, اخوانکم بھائی. ان بے شک تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے. جعلہم اللہ اللہ نے بنایا ہے. تحت ایدیکم تمہارے ماتحت انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا. بہت آسان سی حدیث ہے. ان اخوانکم خوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو. فمن کان اخوہ جس شخص کا بھائی تحت یدہ اس کے ماتحت ہو. فلیطعمہ مما یاکل اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے اسے وہی کھلائے. فلیطعمہ اسے جو وہی کھلائے, مما یاکل جو خود کھائے. وَلْيَلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسُ اور جو خود پہنے یا جو لباس خود پہنتا ہو اسے بھی وہی لباس پہنائے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ اور وہ کام اسے نہ دے جو وہ نہ کر سکے, مطلب جس کی طاقت نہ ہو اسے. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ اور اسے وہ کام نہ دے, مَا يَغْلِبُهُمْ جس پر وہ غالب نہ ہو سکے, مطلب جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو جس کام کی وہ کام اسے نہ دے. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ اور اگر تم اسے وہ کام بتا دیتے ہو, مَا يَغْلِبُهُمْ جو وہ نہیں کر سکتا, فَأَعِينُوهُمْ تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ. بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے. چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے, اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے, اور ان سے وہ کام نہ لے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. اگر ایسا کام کرنے کی نظامت دے تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹائے. حدیث نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں. من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ جس شخص نے کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا. من افتی جس نے فتویٰ دیا بغیر علم بغیر علم کے, کان اسمہ وہ گناہگار ہو رہا ہے. من افتاہ جس نے اس کے فتوے پر عمل کیا ہے وہ اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا. ومن اشار علی اخیہ بامر اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا, اشارہ مشورہ دیا, اشارہ دیا, یعلم یہ جانتے ہوئے ان الرشد فی غیرہ اس میں بھلائی نہیں ہے, فقد خانہ تو اس نے خیانت کی. خانہ کا مطلب ہوتا ہے فقد پاس اس نے تحقیق خانہ خیانت کی.
بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے، یعنی اس میں بھلائی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بتا دی جس میں بھلائی نہیں تھی تو وہ اس نے خیانت کی۔ 8ویں حدیث ہے، بہت ہی شارٹ، بہت ہی چھوٹی سی حدیث، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ بہت ہی اس زمانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ آج کل جو بے حیائی کا زمانہ پھیلا ہوا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، تو یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ حیا جو ہے نا، یہ برائی سے بہت ہی کئی گنا زیادہ معاشرے کی تباہی کی بے حیائی ذمہ دار ہوتی ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے اور بے حیائی سے ہمیشہ معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ حدیث نمبر 9 کی طرف آتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم اے اللہ، انی بے شک، اسألک میں مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، علم نافعا، فائدہ دینے والا علم، ورزقا طیبا، اور حلال روزی، رزق طیبہ پاک حلال، وعملا، اور عمل کام، متقبلا قبولیت والا، متقبل قبولیت سے، متقبلا قبولیت والا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے فائدہ دینے والا علم، حلال روزی اور قبولیت والا عمل مانگتا ہوں۔ بہترین حدیث ہے، دعا بھی ہے، آپ بار بار پڑھتے رہیں، خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ویسے بار بار پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، دعا کی دعا ہے تو ساتھ کے ساتھ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ 10ویں حدیث کی طرف آتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے؟ دامہ، خون، ومالہ، اور مال، وعرضہ، اور عزت، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ ہماری پارٹ 2 میں 10 احادیث پوری ہو گئی ہیں، 4 ہم نے پہلے پارٹ میں پڑھی تھی، 6۔ اگر آپ یہ پہلی 10 بھی مکمل کر لیں تو آپ کی مطلب 2 حدیث کا ترجمہ 10 نمبر کا جو پیپر میں آئے گا وہ پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کے پاس چوائس نہیں رہے گی۔ ٹوٹل 4 احادیث آنی ہیں پیپر میں، پہلے 10 میں سے 2 ہوتی ہیں، دوسرے 10 میں سے بھی 2۔ اگر آپ پہلے 10 احادیث مکمل تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ 10 نمبر پورے ہو گئے۔ آپ